الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. وقد ورد في الخبر عن النبي الأبر صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبيكم إبراهيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. موقر اور مقتدر مبجل حضرات علماء کرام، ہمارے بہت پیارے اور عزیز طلباء، سیرت ابراہیمی کے اس جلسے کو روا روی اور فارمالٹی کا جلسہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کے حکم کی تعمیل ہے۔ قرآن نے ایک جگہ نہیں، کئی جگہوں پر حضرت ابراہیم کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ۔ ترجمہ پڑھنے والے طلبہ جانتے ہیں کہ اِذ ظرفیہ ہوتا ہے اور اس سے پہلے اذکر مقدر ہوتا ہے، تو کہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ صاف ہے اور کہیں مقدر ہے۔ پھر میری یہ بھی بات آپ کو سمجھنی چاہیے، جو 19ویں پارے میں تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو اور خطاب کر کے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ۔ مجھے نہیں لگتا کہ قرآن کریم میں کسی نبی کے یاد کرنے کو اتنا کہا گیا ہو جتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور بقول مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ قرآن کریم میں جو قصے مکرر سہکرر بلکہ کبھی کبھی بہت سی مرتبہ دہرائے گئے ہیں، ان میں حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کے واقعات ہیں۔ میں نے لف و نشر مرتب کے ساتھ کہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ دہرایا جانا مختلف پیرایوں میں سمجھ میں آتا ہے کہ بنی نوع انسان کو اپنی اصل یاد دلانے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مدینہ منورہ میں یہود کو مخاطب کرنے کے لیے اور نصارہ نجران کو مخاطب کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کا واقعہ، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تمام لوگوں کو مخاطب کرنے کے لیے ہے، اس لیے کہ
یہودیت اور نصرانیت کی بنیاد قومیت پر ہے، اور جو بنیادیں قومیت پر ہوتی ہیں ان میں ایک دوسرے کا احترام، اقرار اور اعتراف فضل و کمال نہیں ہوتا۔ اس کا مظہر ہے کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، جبکہ وہم یتلون الکتاب، اور چھاج تو بول رہے تھے، چھلنی نے بھی بولنا شروع کر دیا کہ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولی۔ اور متفق علیہ شخصیت کو ہر قوم، ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنا بنانا چاہتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے زمرے میں حضرت ابراہیم متفق علیہ شخصیت ہے، اس لیے یہود نے کوشش کی کہ انہیں یہودی ٹھہرایا جائے۔ بات توجہ سے سننا، نصارہ نے کوشش کی کہ حضرت ابراہیم کو نصرانی ٹھہرایا جائے، لیکن قرآن نے ڈٹ کر اعلان کیا کہ ابراہیم کو قومیت کے ساتھ جوڑا نہ جائے۔ صفات حمیدہ میں سے بنیادی صفت جو ہے، جس بنیاد پر تشریع کی تابعداری مرتب ہوتی ہے، جس بنیاد پر احکام الہیہ کی بجاآوری مرتب ہوتی ہے، اس صفت سے متصف کر دیا جائے تاکہ اس صفت سے جو بھی موصوف ہوگا وہ ابراہیم کی طرف اپنا انتساب کر سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا، بلکہ آگے تو فرمایا کہ ما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، کہ تورات اور انجیل یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئی ہیں، حضرت ابراہیم تو بہت پہلے آ گئے۔ سیرت ابراہیمی کا سب سے پہلا سبق، بہت معذرت کے ساتھ اپنوں میں بیٹھا ہوں اس لیے کچھ کھری کھری بولوں گا بھی، سیرت ابراہیمی کا بنیادی سبق ہے حق کا احترام، اعتراف، ارباب فضل و کمال کا اقرار اور تقدس کا خیال رکھنا، تعصب کو بالکل دور دور تک اپنے قریب نہ آنے دینا، اور اسی تعصب کی جڑ کو قرآن کریم نے اپنی ترتیب مصحفی کے پہلے صفحے پر ذکر کر دیا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک بھی اور وما انزل من قبلک بھی، اس لیے کہ منزل ایک ہے، اب منزل الیہ چاہے جو ہو۔ اس آیت نے اور سیرت ابراہیمی نے ہمیں سبق دیا، ہم طلبہ اور علماء کو، کہ ہمارے اندر صفت مشترکہ اگر نظر آنی چاہیے تو اس کا نتیجہ یہ مرتب ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کا اعتراف کریں گے، اقرار کریں گے۔ حضرت ابراہیم کی بنیادی صفت جس کو قرآن کریم نے کبھی ماضی سے، کبھی امر سے، کبھی اسم فاعل سے اور کبھی اسم سے الگ الگ اسلوب میں بیان کیا ہے، وہ ان کی صفت ہے اسلام۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین فلما اسلم وتلہ للجبین، وہاں بھی فلما اسلم، اور ولکن کان حنیفا مسلما، اور وہ جو آیا کہ لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، تو اس کے بعد آیا ہے بلا من اسلم وهو محسن فلہ اجرہ عند ربہ۔ اس دور کا سب سے بڑا المیہ، اور معاف کریں گے ہمارے اس ملک میں جو اس وقت کرنٹ ٹاپک چل رہا ہے اور جس میں مزعومہ کبار شخصیات بھی
گہرائی کی حد تک نہ پہنچنے کی بنیاد پر قومیت کو اور ذاتیت کو ترجیح دیتی ہیں، ایسے لوگوں کو قرآن کریم کے عمومی دسترخوان پر بغیر بلائے آ جانا چاہیے، اس لیے کہ خداوند کی دعوت ہے اور وہ اس پر آئیں کہ قرآن نے صفت اسلام پر سب کو جمع کیا ہے، قومیت، وطنیت، ذاتیت، برادریت، اس سب کو کاٹا ہے۔ اگر یہ آ گیا تو حجۃ الوداع میں وہی تو پیغام دیا گیا تھا کہ کلکم بنو آدم، کہ تم سب کے سب بنو آدم ہو، چاہے پھر وہ عربی ہو یا عجمی ہو، چاہے پھر وہ فلاحی ہو یا اشاعتی ہو، چاہے پھر وہ اشرفی ہو یا رحمانی ہو، چاہے وہ حقانی ہو یا جو بھی ہو، کلکم بنو آدم من اسلم۔ اب یہاں اسلم کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں حدوث اسلام ہوا، اس لیے کہ قرآن کی ایک آیت ٹکرا رہی ہے۔ اگر آپ یہ مفہوم نکالیں گے تو 17ویں پارے میں آیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، اور قبلو کا مضاف الیہ محذوف منوی ہے، اور وہ منوی خدا کا منوی ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ تو ہم مفسرین کچھ نہ کچھ نکالتے ہیں کہ یہاں یہ مضاف الیہ ہو سکتا ہے یا وہ ہو سکتا ہے، خدا کی نیت کیا ہے وہ جانے۔ نحات تو یہ کہہ کر آگے گزر جاتے ہیں کہ قبلو مبنی بر ضم ہے، اس لیے کہ وہ مبنی بر ضم کیوں ہے کہ اس کا مضاف الیہ محذوف ہے منوی، لیکن ناوی سے جب ہم بات ہی نہیں کر سکتے تو اس کا منوی کیا ہوگا وہ وہی بہتر جانتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، ہم نے ابراہیم کو سمجھ، بوجھ، فراست۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں عربی زبان کے کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ اردو میں ان کی تعبیر ترجمے کی شکل میں کی ہی نہیں جا سکتی۔ حکمت، بصیرت، رشد انہی میں سے ایک ہے، اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے میں نے 3-4 الفاظ بول دیے، اللہ جانے وہ سب مراد ہیں یا ان میں سے کوئی ایک، کہ ہم نے حضرت ابراہیم، اور اللہ قسم کھا رہے ہیں وَلَقَدْ، قد پر جب لام آئے تو وہاں قسم مقدر ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم کی شان بڑھائی کہ آتینا ابراہیم رشدہ من قبل۔ ابن تیمیہ نے بہت پتے کی بات لکھی ہے کہ ساری دنیا کی عقول کو ایک طرف رکھی جائے اور پیغمبر کی عقل کو ایک طرف رکھا جائے تو بھی انصاف نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ابن العربی نے لکھا، ابن عربی سے ہم اتفاق نہیں کرتے، حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ النکیرۃ منکر والمعرفۃ معروف، کہ ابن العربی یہ معرفہ ہے، لہذا فہو معروف عندنا، و ابن عربی یہ ہے ہی نکیرہ فلذا ہوا منکر عندنا۔ تو ابن العربی نے ایک بڑی پتے کی بات لکھی کہ ساری دنیا کے انسانوں کا قلب جس خمیر سے بنایا گیا ہے، ساری دنیا کے انسانوں کا قلب جس خمیر سے بنایا گیا، اس خمیر سے نبیوں کا بدن بنایا گیا، اور سارے نبیوں کا قلب جس خمیر سے بنایا گیا، حضور کا بدن اس خمیر سے بنایا گیا۔ اور قلب تو کس سے بنا ہے، اس کا انہوں نے وہاں جا کر ہتھیار ڈال دیے، اور اس کا ثبوت حدیث معراج سے ہوتا ہے کہ جب معراج کے اندر حضور کا بائی پاس اوپن سرجری ہوا تھا، 3 ڈاکٹروں کی ٹیم نے مل کر حضور کے قلب مبارک کو چیرا تھا، تو حضور کے قلب مبارک کو نکال کر وہ کہنے لگے تھے قلب سدید، میں برابر بول رہا ہوں چھوٹی سین، ہاں یہ چھوٹی سین ہی ہے اور میں سدید بات کر رہا ہوں کہ قلب سدید فیہ عینان تبصران و اذنان تسمعان، کہ یہ عجیب دل ہے، کتنا سیدھا سادہ درست دل ہے، اس میں تو 2 آنکھیں لگی ہیں اور 2 کان لگے ہیں۔ یہیں سے رازی نے ثابت کیا کہ تلقی وحی کا کام قلب کرتا ہے، اعضاء نہیں کرتے۔
وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ۔ اور بھی اقبال نے بھی اس حقیقت کو سمجھا تھا، اس لیے کہ اقبال ایک دور تک تو اعضاء پر کام کرتے رہے، لیکن جیسے ہی شاہ صاحب کی خدمت میں آ کر بیٹھے تو دل کی دنیا بدل گئی، تو خود ہی کہنے لگے کہ تیرے دل پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، نہ راضی گرہ کشا ہے نہ صاحب کشاف۔ اقبال نے خود کو کہا ہے وہ کہ تیرے دل پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب۔ ان کے دل پر بڑوں کی خدمت میں بیٹھنے سے نزول کتاب کے جو حقائق ہیں وہ کھلے تھے، اقبال نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادی صفت جو ہے وہ ہے اسلام۔ اسلام کا معنی انقیاد، اطاعت تامہ، اپنے ظاہر کو، باطن کو، اپنی فکر کو، اپنے ذکر کو، اپنے خیال کو، اپنے ذہن کو، اپنے قلب کو، اپنے جسد کو کلی طور پر خدا کے حوالے کر دینے کا نام ہے اسلام۔ یہ اسلام وہ حضرت ابراہیم میں نمایاں تھا، اور یہ صفت تمام نبیوں میں مشترک ہے اصولی طور پر۔ اس لیے میں نے وہ آیت پڑھی، اور وہ آیت کرنٹ ٹاپک ہے کہ اس دور میں بھی یہ محنت ہو رہی ہے کہ کونوا ہودن او نصارا تہتدوا۔ اس کے دو ترجمے کر رہا ہوں، ایک غلط ہے ایک صحیح ہے۔ ذات کے یہودی بن جاؤ، غلط ترجمہ، اس لیے کہ یہود اس کا تو اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا دین ابدی ہے، لیکن وہ اس کا اعتراف نہیں کرتے کہ ہمارا دین آفاقی ہے۔ طلبہ کو یہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہود یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا دین ابدی ہے، لیکن وہ یہ تسلیم نہیں کرتے کہ ہمارا دین آفاقی ہے، اس لیے وہ غیر یہود کا یہودی بننا تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ آفاقیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور ہمارا دین جو ہے وہ ابدی بھی ہے اور آفاقی بھی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ ہم لوگوں نے الغزو الفکری میں پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ حضرت مولانا اقبال صاحب دامت برکاتہم کو کروڑ درجہ جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اس میں حضرت نے ہمیں الیہودیت میں بتلایا تھا کہ یہود کبھی اس کا اعتراف اور کبھی ایکسپٹ نہیں کرتے کہ کوئی دوسرا یہودی بن جائے۔ تو پھر وقالو کونوا ہودن کا کیا مطلب ہوگا؟ ارے بھائی، جب وہ کسی کا یہودی بننا تسلیم نہیں کرتے تو یہودی بننے کی دعوت کیسے دیں گے؟ یہی تو تفسیر میں پڑھنے کا ہوتا ہے، اور اسی لیے تو اکیلا ترجمہ پڑھنے سے آدمی کام کا نہیں بنتا۔ ہاں، کچھ مردودی خیال کے لوگ، اس کے وزن پر ہی ان کا نام ہے، میں نہیں بولنا چاہتا ہوں، کچھ مردودی خیال کے لوگ جو ہمارے مدارس پر اور علماء پر جو ایک الزام لگاتے ہیں کہ یہ دیوبندی خیال کے مدارس ترجمہ پڑھنے سے بھی امت کو روکتے ہیں، کیا قرآن ان کی جاگیر ہے کہ وہ پڑھنے؟ ارے بھیا، تم قرآن پڑھو گے صرف ترجمے کے ساتھ تو اس قرآن نے تیسرے رکوع میں کہا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، وما یضل بہ الا الفاسقین کا ترجمہ وہاں الخارجین عن طاعتہ ہوا ہے، بعض مفسرین نے کہا الخارجین عن حد الاعتدال۔ وہ بھی قرآن کریم سے گمراہ ہو جائیں گے جن کا مزاج معتدل نہیں ہوتا، اس لیے کہ فسق کا معنی خروج ہے۔ اب خروج عن الطاعت ہو یا خروج عن حد الاعتدال ہو، تو قرآن کریم اتنی سستی کتاب نہیں ہے کہ ٹرانسلیشن سے سمجھ میں آ جائے۔ یہیں لا کر میں نے آپ کو اٹکا دیا کہ وقالو کونوا ہودن کا کیا ہوگا، جبکہ وہ تو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ کوئی یہودی بنے۔ ذاتیت پر اور قومیت پر ان کی، یہ قومیت کے نعرے کے علم بردار یہودی ہیں، اور ان کے جو چٹھے بٹھے ہیں جو ان کی فکروں کو لیتے ہیں، انہوں نے بھی قومیت کا نعرہ لگایا، اور باریک لکیر جو قومیت اور مذہبیت کی ہے وہ اچھے لوگ نہیں سمجھ سکے۔ جیسے عقیدت اور عقیدہ، ان دونوں کے بیچ کی باریک لکیر نہ سمجھنے کی وجہ سے سلفی لوگ اور ادھر بریلوی لوگ
ہماری عقیدت کو سلفیوں نے عقیدہ سمجھ لیا، ہماری عقیدت ہے، لیکن انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، لہذا انہوں نے ہمارے بارے میں شرک کا فتویٰ لگا دیا۔ ایک باریک لکیر ہے جو علماء دیوبند ہی سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ عشق کا جو جام انہوں نے پیا ہے، جس کا اعتراف کسی زمانے میں آزاد فکر رکھنے والے عطا اللہ شاہ بخاری نے بھی کیا۔ میں نے کسی زمانے میں بولا ہے، جب عطا اللہ شاہ بخاری سے پوچھا گیا کہ علماء دیوبند کا تعارف آپ کیا کروائیں گے، علماء دیوبند کون ہیں، کیا عطا اللہ شاہ بخاری نے جواب دیا کہ صحابہ کرام کا ایک قافلہ گزر رہا تھا جن میں چند شخصیتیں راستے میں رہ گئی تھیں، انہی کا نام علماء دیوبند ہے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں ڈائریکٹ کیا کہا گیا مصداق اولین میں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، چنانچہ عطا اللہ شاہ بخاری نے یہ کہا کہ کم کا پہلا مصداق صحابہ اور اسی قافلے کے کچھ لوگ علماء دیوبند رہ گئے تھے، لہذا یہ جتنے وسط ہیں اتنے کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وَقَالُوا كُونُوا هُدًى کا آپ کیا کریں گے؟ جہاں سے چلے ہیں مجھے یاد ہے، اس لیے کہ میں مدرس آدمی ہوں، مقرر نہیں ہوں، وہ تو بنا دیا گیا ہوں، ورنہ اصل تو مدرس ہوں۔ مقرر کو بیچارے کو کوئی بھی ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے، آیت پڑھتا ہے، کچھ اور تقریر ہوتی ہے، کچھ اور وغیرہ وغیرہ، لیکن یہاں ایسا ہم تو مدرس ہے بھائی، اور اسی میں اپنے لیے کمال سمجھتے ہیں۔ ہمارے بڑوں کو اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے اسی کی تخم ریزی کی، وہ حاشیے کے طور پر ہے، لیکن مدرس ہونا مقرر ہونے کے منافی نہیں ہے۔ مقرر ہونا مدرس ہونے کے کبھی منافی ہو سکتا ہے، عموم خصوص مطلق من وجین کی نسبت سوچتے رہو، اس پر ابھی تقریر نہیں کر سکتے۔ تو وقالو کونو ہدن کا کیا مطلب؟ یہاں ترجمہ مرادی یہ ہوگا کہ انہوں نے کہا فکری طور پر یہودی بن جاؤ۔ فکر میں تو انہوں نے عموم پیدا کیا، لیکن قومیت میں عموم پیدا نہیں ہونے دیا۔ فکری طور پر یہودی بن جاؤ، او یا تو نصارہ نے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ، فکری طور پر بھی اور آدھار کارڈ والے بھی ہم تو قبول کر لیں گے۔ یہ دعوت اس زمانے میں چلی تھی، اس زمانے میں بھی چل رہی ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ وقت بہت کم ہے اس لیے میں بہت سے مضامین کو سمیٹ رہا ہوں کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ یہ دعوت چل رہی ہے کہ یہودیت کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ دھیان دینا ہے، میں آگے کی آیت کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں۔ یہودیت کے رنگ میں رنگ جاؤ، یہودیت کی فکر میں ڈھل جاؤ یا نصرانی بن جاؤ۔ تو اس کا ایک جواب تو یہ دیا کہ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، اور اسی کی تفسیر اس کے بعد والے صفحے پر کی صبغت اللہ۔ وہ جو رنگ میں رنگ جاؤ اور ڈھل جاؤ جو ہے نا، اسی لیے صبغت اللہ کہا گیا ہے۔ ملت ابراہیم کا دوسرا لقب صبغت اللہ۔ اب وہ نحو کی بحث ہے کہ صبغت منصوب کیوں ہے، سبغنا اللہ صبغتاً، جیسے وعد اللہ، سنع اللہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اب دیکھو یہاں سیرت ابراہیمی سے قرآن ایک کرنٹ ٹاپک، طلباء کو، ہم علماء کو میں ذرا ایک الگ انداز میں سیرت ابراہیمی بیان کر رہا ہوں، یہ دے رہا ہے کہ متفق علیہ باتوں کا تذکرہ کرو، متفق علیہ شخصیتوں کا تذکرہ کرو۔ ہماری دعوت سے انرجی ملنی چاہیے، الرجی نہیں ملنی چاہیے۔ ابراہیم واحد شخصیت ہے جو متفق علیہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو وہ نہیں مانتے، حضور کو یہ سب نہیں مانتے، اس لیے بل ملت محمد نہیں کہا۔ ہمارا مقصد تو کام ہے، نام نہیں ہے۔ یہ بھی اس آیت کا بہت بڑا پیغام ہے، ورنہ ادھورا چشمہ لگانے والا کہے گا کہ قرآن کریم کیا کر رہا ہے۔ ایسا کہنا چاہیے بل ملت محمد۔ ارے بھائی، امام ابو یوسف اور امام محمد علیہم الرحمہ اگرچہ اپنے طور پر وہ بھی مجتہد تھے، لیکن کہلائے تو جائیں گے حنفی، اصول میں تو متفق تھے۔ تو تمام انبیاء اصول میں متفق، لیکن مذہب محمدی، سیرت محمدی، دین محمدی، اس کا لقب ہے ملت ابراہیم۔
اس کا لقب ملت ابراہیم ہے. اور اس کو بیان فرمایا 17ویں پارے میں، ملت ابیکم ابراہیم ہوا، مسند الیہ مقدم برائے تخصیص و حصر، ہوا سماکم، پھر وہی بات آئی کیا، المسلمین. اس نے تمہاری صفتی نام رکھا ہے، اور صفت جو ہے نا وہ ذات کے مقابلے میں اولا ہوتی ہے. اب آپ کہو گے یہ کیا چکر چل رہا ہے؟ ذات میں تو سب مشترک ہیں، عروج اور پرواز صفات کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے. اسی لیے عبد الفتاح ابو غدہ نے لکھا کہ باپ کے مقابلے میں استاد کا احسان زیادہ ہے، اس لیے کہ باپ سبب ذات ہے اور استاد سبب صفات ہے. یہ اساتذہ آپ میں پرواز پیدا کر رہے ہیں، تبھی تو ہم فلاح دارین کا احسان مرتے دم تک نہیں بھول سکتے، اور آپ کو حقانیہ کا احسان مرتے دم تک نہیں بھولنا چاہیے. ہم کیا تھے؟ یہاں آئے تو ہم کیا تھے؟ یاد کرو اپنے اپنے وقت کو. ان اساتذہ کرام نے آپ کو ہاتھ پکڑ کر لکھنا سکھایا. اللہ تعالیٰ اس ادارے کے بانیوں کو ان کی قبروں پر اللہ شعابیب الرحمتی والرضوان نازل فرمائے. اور ابھی جو لوگ بقید حیات ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، فکریں کر رہے ہیں، درس و تدریس کا کام کر رہے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ خوب خوب حیات با سعادت با کرامت با عافیت نصیب فرمائے. تو اساتذہ کیا ہوتے ہیں؟ سبب صفات. صفات کی بنیاد پر اتحاد ہوتا ہے، ذاتیات کی بنیاد پر اتحاد نہیں ہوتا، اس لیے کہ ذات اختصاص کا سبب بنتی ہے اور صفت اشتراک اپنے اندر لیے ہوئے ہوتی ہے. کیا کروں، اب درسی زبان بولنے پر مجبور ہوں، مجھے معاف کیجیے. اور ویسے کوئی حرج بھی نہیں ہے، اس لیے کہ کلنا رکاب سفینۃ واحدہ. تو کیا فرمایا؟ ہوا سماکم المسلمین من قبل. دیکھو یہاں بھی مضاف الیہ محذوف منوی آیا. اللہ جانے قبلو کا مضاف الیہ کیا ہوگا، کہ اس نے تمہارا نام بہت پہلے، ہم یہاں اب ترجمہ کر دیں گے من قبلو کا مضاف الیہ نکال کر، بہت پہلے اس نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا ہے. سوال ہوگا بہت پہلے کب؟ خود قرآن سے ہی پوچھو، ہمارا نام مسلمان کب رکھا گیا؟ کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو بناتے وقت ہمارا نام مسلمان رکھا گیا. کسی کا نام اگر حضرت جی نے رکھا ہو تو وہ خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتا. کسی کا نام کسی شیخ نے رکھا ہو تو خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتا. ہمارا نام تو دو پیغمبروں نے رکھا، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام. کب رکھا؟ ابھی وہ طالب علم نے جو آیات کریمہ پڑھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، یہاں سے علامہ آلوسی نے لکھا کہ من ذریتنا امتا مسلم. بڑی بہت کام کی بات کہ اگر من ذریتنا سے مراد صرف بنو اسماعیل اور عرب ہیں تو بنو اسماعیل اور عرب کے سوا کسی کو مسلمان نہیں کہا جانا چاہیے. پتہ چلا کہ من ذریتنا کے اندر وہ سب لوگ داخل ہیں جو ابراہیمی مشن کو لے کر چلتے ہوں، لہذا ذریت محمد میں وہ سب لوگ داخل ہیں جو محمد کا مشن لے کر چلتے ہوں. اور ایک روایت میں ہے بھی کہ کل مؤمن تقی فہو عالی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے بن کیسے گئے؟ وہ بھی ایک نبی تھے، دوسرے بھی انبیاء علیہم السلام تھے. ہم طلبہ کے لیے اس کا جواب خود قرآن کریم میں ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ وَيُذْكُرْ إِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ہم سب اس مدرسے میں آئے ہیں دو نفع کے لیے، نفع لازم اور نفع متعدی. اور متعدی بننے کے لیے پہلے لازم ہونا پڑتا ہے. کروم ہوگا تو اکرم ہوگا، سمجھے بات کو؟ کروم ہوگا تو اکرم ہوگا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نفع لازم اور نفع متعدی دونوں بتلا رہے ہیں. حضرت ابراہیم نے اپنے آپ کو بنایا، اور پھر ہم کیوں آئے ہیں اس مدرسے کے اندر وہ بات چل رہی تھی، اس کا جواب اور اس کی وجوہات ان آیتوں میں بتائیں گے. ہم انشاءاللہ 9:15 9:30 سے آگے نہیں جائیں گے، فکر نہ کریں، 9:30 پر انتہا ہو جائے گی باذن اللہ تعالی. اور
9:45 تک آپ لوگ نماز سے فارغ ہو جاؤ گے، لہذا نہ آپ کے 12 بجنے دوں گا، نہ مجھے شوق ہے کہ میں میرے 12 بجاؤں. ہاں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. سنو آگے کا ٹکڑا سنو. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. سیرت ابراہیمی ایک انوکھے انداز میں سنا رہا ہوں میں آپ کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بہت سے اوامر، بہت سے نواہی، بہت سے امتحانات اور بہت سارے ابتلاءات سے گزارا تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی شخصیت نکھر کر آئے اور پھر اس شخصیت کو دیکھ کر لوگ دنیا میں بکھریں، وبس پھیل جائیں بہت سے. اب یہ کلمات اتنے سب تھے کہ جس کے اندر مفسرین کے کئی اقوال ہیں. کچھ لوگوں نے تو کہا کہ مفارقت القوم، اور کچھ لوگوں نے کہا القاؤہ فی النار، اور کچھ لوگوں نے کہا وہ عشر من الفطرت والی 10 باتیں، اور کچھ نے کیا تو کچھ نے کیا. آپ کے سامنے ہے. سب سے بڑی جس آزمائش سے گزرے، نمبر 1 یہ کہ ہر آدمی کے لیے اپنے سماج اور معاشرے کی پرائیورٹیز کو تجنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. آدمی سب کچھ قربانی دے سکتا ہے لیکن اپنی برادری کے تقاضوں سے الگ نہیں ہو سکتا. سماج کے تقاضوں سے کٹنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. ابراہیم نے سب سے پہلا سبق ہمیں اور آپ کو یہ سکھایا، سماج تبھی بنے گا جب وہ احکام خداوندی پر ہوگا. اگر سماج احکام خداوندی پر نہیں ہے تو پھر ابراہیم سے سنو، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں ہوں، میرا رب ہوں، وَأَدْعُو رَبِّي. اور ابراہیم نے تصوف اور خانقاہی مزاج کے لوگوں کو بھی دعوت دی کہ دعا کرتے وقت یقین رکھیں کہ عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، کہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے رب کی دعا میں محروم القسمت نہیں بنوں گا. شقیًا کا یہاں ترجمہ یہ کریں گے، میں محروم القسمت نہیں بنوں گا. حضرت زکریا میں نے تو یہ فرمایا تھا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا. اللہ کو پٹاتے آنا چاہیے. دنیا کے لوگوں کو پٹانا گناہ ہے لیکن خدا کو پٹانا تو مطلوب و محمود ہے. نسائی شریف کی روایت میں آیا ثلاثۃ یبغضهم اللہ وثلاثۃ یحبهم اللہ. 3 لوگوں کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں. ان میں سے ایک وہ ہے جو رات کو اٹھ کر اللہ کو پٹائے، اللہ سے چاپلوسی کرے. اللہ کو پٹانے کا، اللہ تجھے کیا بولنے کا، تو میرا نہیں پورا کرے گا تو کون کرے گا، اے اللہ تو مجھے چھوڑ دے گا تو پھر کون سا دروازہ ہے. جتنا پٹا سکو اپنی زبان میں اس کو پٹاؤ تو وہ اتنا پٹتا ہے. اور کیا بات لکھی ہے علماء کرام نے کہ دعا کے اندر پٹانے کو تضرع بھی کہتے ہیں، اور تضرع زرعن سے نکلا. زرعن تھن کو کہتے ہیں، اور جانور میں سے دودھ نکالنے کے لیے تھن کو بھی پہلے سہلانا پڑتا ہے، اس کو پپلانا پڑتا ہے، گجراتی میں اس کو کہتے ہیں. لہذا خدا کو پہلے سہلانا پڑتا ہے. اسی لیے ابو داؤد کی ایک روایت میں آیا کہ ایک جناب مسجد نبوی میں بیٹھ کر ڈائریکٹ دعا کر رہے تھے، جس کو میں طلبہ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ نیشنل کوڈ یا انٹرنیشنل کوڈ نہ لگاتے ہوئے ڈائریکٹ نمبر لگا رہے تھے. تو حضور نے فرمایا اجلت ایھا المصلی، کہ نمازی تو ڈائریکٹ فون لگا رہا ہے. پہلے اللہ کی حمد و ثنا کر، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف پڑھ، اس لیے کہ حبیب کے سامنے محبوب کے تذکرے سے اس کو بہت زیادہ نظر کرم کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلا سبق یہ دیا کہ سماج کے تقاضے کتنے ہی صحیح لیکن رب کا تقاضا یہ سب سے بلند و بالا رہے گا. مولانا علی میاں کی قصص سے میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں، عربی اول والے بھی تو بیچارے بیان کو سمجھے. وہاں وہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا واقعہ آیا، اس میں مولانا علی میاں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل کو ذبح کروانا نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ابراہیم
میری محبت کو فوقیت دیتا ہے یا اپنے بیٹے کی محبت کو فوقیت دیتا ہے؟ یہ امتحان لینا چاہتے تھے۔ اسی لیے بلاغت کی بات سناؤں ہمارے منتہی طلباء کے لیے، تاکہ ان کا ایک اعتراض بھی دفع ہو۔ کچھ لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ نبیوں کا خواب جب سچا ہوتا ہے، واجب العمل ہوتا ہے، حجت ہوتا ہے، تو پھر کچھ بھی ہو جائے، حضرت ابراہیم نے جب خواب دیکھا بیٹے کے ذبح کرنے کا تو کر کیوں نہیں دیا؟ چاہے جو ہو، لیکن نبی کو خواب میں جو کہا جائے وہ تو کرنا ضروری ہے۔ قرآن کے لفظ سے دیکھو، صرف پڑھنے والے میرے بچوں، وہ عربی اول دوم کے بچوں ذرا متوجہ ہو جاؤ، آپ کو صرف ایسے ہی نہیں پڑھایا جاتا، کتنا کام آئے گا تفسیری جواب دینے کے لیے۔ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک انی ذبحتک نہیں ہے کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، کر ڈالا ایسا نہیں ہے، تو ذبح کر رہا ہوں، تو میں تو کر رہا ہوں، ہوتا نہیں اس میں کیا کروں؟ ارے بھائی میں سیب کاٹ رہا ہوں، وہ کٹے نہیں تو اس میں کیا کروں؟ ہاں اگر یہ ہوتا کہ انی ذبحتک تو معاملہ الگ تھا۔ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے تو جو دیکھا تھا وہ انہوں نے پورا کیا، اسی لیے تو کہا گیا، وہ آیت یاد رکھو، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابتلا لفظ یاد رکھنا، اسی پر آیت آئی إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اور جب کوئی بھی شخصیت، سنو، کوئی بھی شخصیت جب صفات سے گزرتی ہے، خدائی امتحان میں کامیاب ہوتی ہے، تو اس کا نام دنیا ہستی کے اوپر ثبت ہو جاتا ہے۔ ہرگز نمیرد آنکے دلش زندہ شد بعشق ثبت است بر جرید اے عالم دوام ماں، چنانچہ وہاں فرمایا نا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے ابراہیم کا ذکر خیر بعد میں آنے والے لوگوں میں باقی رکھا۔ سلام علی ابراہیم، اب ہمارے طلبہ کہیں گے وہ تو ابراہیم کے لیے تھا، ہمارے لیے کیا؟ اس لیے قرآن نے آگے کہا صرف ابراہیم کے لیے نہیں، کذالک نجزی المحسنین، خالی ابراہیم کے لیے نہیں ہے، یہ جو بھی صفت احسان سے متصف ہوں گے اور ابراہیمی سیرت پر چلیں گے ان کا بھی نام ہم قیامت تک کے لیے باقی رکھیں گے۔ تو سب سے پہلے میں جو بات کر رہا تھا پھر اس پر آ رہا ہوں، ہم مدرسے میں آئے ہیں پہلے نفع لازم کے لیے اور پھر نفع متعدی کے لیے، اس کو کہا امامت، انی جاعلک للناس اماما، لیکن اس سے ثابت ہوتا ہے امتحان کی کامیابی کے بغیر سند نہیں رہنی چاہیے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ میں فَأَتَمَّهُنَّ، ایک آدھ پرچہ بھی چھوٹ گیا ہو تو وہ سند کا مستحق نہیں بنتا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما۔ اب ابراہیم نے کتنا اچھا سبق سکھایا، دھیان دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم سب کو ایک درس دیا کہ نبی کی ذوات، قدسی صفات، ملکی سمات ایسی ہوتی ہیں جو نفع اور مفاد صرف اپنے لیے خاص نہیں رکھتے بلکہ ساتھ میں اپنی ذریت کو بھی جوڑتے ہیں۔ اس لیے کیا پیارے نبی تھے حضرت ابراہیم کہ اللہ نے جب فرمایا انی جاعلک، میں تجھ کو لوگوں کا مرجع بنانے والا ہوں، امامن کا ترجمہ مرجع بنانے والا ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں کہا بس 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 مجھے اکیلے کوئی نہیں، قال ومن ذریتی، یہ اتنا اچھی صفت ہے اس میں اللہ میں اکیلا نہیں، اس لیے کہ انبیاء مفاد پرست نہیں ہوتے، مفاد پرست نہیں ہوتے، وہ نفع کو سب کے لیے بانٹتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سب کو تو میں یہ امامت کا منصب نہیں دوں گا۔ اب اس کے بعد جب امام بنا دیا تو حق تعالی شانہ نے ان کے ذریعے کتنا بڑا کام لیا کہ بیت اللہ کی تجدید اور اس کا رفع کروایا۔
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ علماء نے لکھا کہ ابراہیم کی سیرت وَإِذْ يَرْفَعُ پر سے میں نے بیچ میں سے کچھ آیتوں کو اڑا دیا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ والی آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ جیسے ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام نے کعبۃ اللہ کی بوسیدہ عمارتوں کو، شکستہ عمارتوں کو اور منہدم دیواروں کو رفع کیا، ابراہیمی مشن کو لے کر چلنے والی امت کو چاہیے کہ کعبہ کے ذریعے جو صدائے توحید دنیا میں پھیلی ہے اگر وہ بوسیدہ اور شکستہ ہو گئی ہو تو انہیں اس کا رفع کرنا چاہیے۔ یہ ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اس سے پہلے ایک آیت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اور هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ پتہ چلا نبی کا حال دنیا کے سیاسی لوگوں سے مختلف ہوتا ہے۔ دنیا کے سیاسی لوگ رول ماڈل بنانے کے لیے، سٹی بنانے کے لیے، بیوٹیفل سٹی بنانے کے لیے، اور کچھ لوگ اشارے میں سمجھیں گے ویژن 2030 بنانے کے لیے بہت محنت کریں گے، لیکن ابراہیم نے پہلے شہر کو آباد کرنے سے پہلے امن مانگا، امن، اس لیے کہ دیہات ہو لیکن امن ہو وہ بدرجہ بہتر ہے اس شہر کے مقابلے میں جس میں امن نہ ہو۔ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اور 13ویں پارے میں هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اس میں بھی فرق ہے، شہر بننے سے پہلے هَذَا بَلَدًا آمِنًا اور شہر بن جانے کے بعد هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ لیکن شہری ماحول میں بہت سے لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے، گلہائے رنگا رنگ یا گلہائے زنگا زنگ ہوتے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی مصیبتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ کھٹکا محسوس کیا تھا، فوراً دعا مانگی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ تو ابراہیم اس سے ایک سبق یہ بھی دے جا رہے ہیں، سیرت ابراہیمی سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایڈوانس میں دعائیں کر لینی چاہیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایڈوانس میں دعائیں۔ ہمارے علماء یہ جو محنت کر رہے ہیں ہندوستان میں، چاہے جمعیت کے پلیٹ فارم سے ہو، پرسنل لاء کے پلیٹ فارم سے ہو، دارالعلوم کے پلیٹ فارم سے ہو، اور پھر دارالعلوم کی اولاد کے پلیٹ فارم سے ہو، جس کی اولاد میں سے ایک الحمدللہ یہ مدرسہ بھی ہے، زادہ اللہ شرفا وعزتا وکرامتا ووقاہا من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ تو ان سب کی محنت یہ ہے کہ آنے والی ہندوستانی نسل یہ کہیں شرک کے رنگ میں نہ رنگ جائے، بلکہ وہ یہی کہتی رہے بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ یہی تو فکر کی گئی تھی، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم، پھر آیا کیا؟ وہی اسلام، مسلمون، فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ یہ شہر کو تو امن والا بنا، وارزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں کے باشندوں کو تو پھل فروٹ سے نواز، لیکن وہاں تخصیص کر دی من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کہ اہلہ سے بدل الخاص من العام آیا کہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ یہاں سوال ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثمرات اور پھل فروٹ کے لیے من آمن کو خاص کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اللہ نے وہ وہاں اصلاح فرمائی تھی نا کہ تیری ذریت میں سب کو امام نہیں بناؤں گا، تو حصی نعمت کو، مادی نعمت کو حضرت ابراہیم نے معنوی نعمت پر قیاس کر لیا تھا۔ یہ قیاس ذرا گڑبڑ ہو رہا تھا، اور قیاس کرنے میں جب انبیاء خطأ اجتہادی کر سکتے ہیں تو ائمہ تو ضرور کر سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ نبیوں کے قیاس میں اگر گڑبڑ ہو جائے فوراً اصلاح کر دی جاتی ہے، جیسے فوراً اصلاح ہوئی وَمَن كَفَرَ
خالی من آمن نہیں، اس لیے کہ معنوی نعمت خاص ہوتی ہے، مادی نعمت عام ہوتی ہے۔ اسی آیت کا ترجمہ تو شیخ سعدی نے کیا بوستا میں، ادیم زمیں سفرے عام اوست، بری خان یغما چے دشمن چے دوست۔ اس آیت کا ہی ترجمہ ہوا ہے کہ بری خان یغما، من آمن بھی اور من کفر بھی۔ کیوں؟ اگر صرف اہل ایمان کے لیے رزق ہوگا تو وہ ایمان لانے پر لوگ مجبور ہو جائیں گے۔ خیر ایک بحث، آج صبح ایک عجیب بات سبق میں اللہ تعالیٰ نے کہلوائی حضرات علماء اور اساتذہ کے اور ششم ہفتوں والوں کے کام کی ہے۔ اگر علمی ذوق رکھتے ہو تو واقعتاً محظوظ ہوں گے۔ وہ صبح ایک بحث آئی تھی کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ ہاں جلالین میں دوسرا پارہ پاؤ آج ہمارے پاس ختم ہوا، اس میں آیا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ بہت زیادہ توجہ دینی پڑے گی تو محظوظ ہوں گے کہ فقہ حنفی کی خصوصیت کیسی جھلکتی ہے۔ میرے بڑوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وہ بات کہلوائی۔ صاحب جلالین علامہ سیوطی پہلے حصے والے وہ شافعی ہیں، اس لیے انہوں نے فمن اضطر غیر باغین کا ترجمہ کیا ہے کہ غیر خارجین علی المسلمین، اور ولا عادین کا ترجمہ کیا غیر متعدن علیہم بقطع الطریق، کہ اگر کوئی مجبور ہو جائے محرمات کے کھانے پر بشرطے کہ وہ بغاوت کرنے والا اور ڈاکہ زنی کرنے والا نہ ہو تو اس کی مجبوری کو ہم مجبوری سمجھیں گے۔ یہ صاحب جلالین کہہ رہے ہیں، اور ان کا ایک مستقل نظریہ ہے شوافے کا۔ دیکھو بہت اچھے کام کی بات سنا رہا ہوں طلباء کے لیے۔ شوافے کا ایک نظریہ ہے، ہدایہ پڑھنے والے بھی اب شریک ہو جاؤ اس بات کے سمجھنے میں۔ چہارم میں بھی شاید یہ بات آئی ہوگی، ہدایہ میں تو 100% آتی ہے کہ سفر کی حالت میں قصر یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، مگر سفر معصیت ہو تو شوافے کے یہاں قصر کی اجازت نہیں ہے۔ سفر معصیت ہو تو قصر کی اجازت، وہ ایسا کہتے ہیں نعمت اور معصیت یہ دو جمع نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ وہ اس کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جنگل میں اکیلا اٹولا پڑ گیا، اس کے پاس کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اب وہ مجبور ہے، لیکن دیکھنا پڑے گا اکیلا اٹوٹا کیوں پڑا۔ اگر وہ بغاوت کر کے آیا ہے تو اس کو کھانے کی اجازت شوافے کے یہاں نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی یہ مجبوری معصیت والی مجبوری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو رخصت دی ہے وہ نعمت ہے۔ نعمت اور رخصت معصیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ میں نے طلبہ سے کہا کہ مزاج ابراہیمی کے خلاف ہے یہ، حضرت ابراہیم کی جو اصلاح کروائی گئی قرآن کریم میں اس کے خلاف یہ نظریہ جا رہا ہے، اس لیے کہ ومن کفر کو بھی حصی نعمتوں میں جوڑا گیا ہے، لہذا چاہے اس کی اضطراری کیفیت یہ معصیت کی بنیاد پر ہی کیوں نہ ہو، کفر کے باوجود جب اس کو کھانے کے لیے کہا گیا کہ ان کو بھی رزق ملے گا تو فسق اور معصیت کی بنیاد پر تو اس کو بھی اضطراری کیفیت کے اندر ان چیزوں کی رخصت دی جانی چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس سلسلے میں فقہ حنفی اوفق بالقرآن ہے۔ اب اس کو انشاءاللہ اساتذہ آپ کو کبھی کسی موقع سے سمجھائیں گے، ابھی اتنا لمبا وقت نہیں ہے۔ آگے سیرت ابراہیمی سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے، کتنا بڑا کام کیا حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے، کتنا بڑا کام کیا، کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اٹھایا، لیکن تواضع سکھا رہے ہیں کہ ہر کام کے کرنے کے بعد قبولیت کے باب میں خائف، لرزاں اور ترساں رہنا چاہیے۔ یہ مومن کی بہت بلند شان ہونی چاہیے۔ ربنا تقبل منا، مفسرین نے لکھا ہے ربنا اقبل منا نہیں فرمایا، ربنا تقبل۔ باب تفاعل دیکھو بچوں کہاں کہاں کام آتا ہے، اول دو مالو پھر متوجہ ہو جاؤ۔ صرف جو میں تمہارے اندر ایک جذبہ پیدا کرنا چاہ رہا ہوں کہ تم یہ مت سمجھو کہ یہ رٹا لگوایا جاتا ہے یہ ہمیں آگے کیا کام آئے گا، دیکھو کتنا کام آ رہا ہے۔ باب تفاعل کا خاصہ تکلف کا ہے، تو حضرت ابراہیم بتانا چاہتے ہیں ہمارا یہ کام لائق پذیرائی تو نہیں ہے،
بتکلف ہی صحیح تیری مہربانی ہوگی کہ تو قبول کر لے. تواضع. اس سے پتہ چلا کتنا بھی بڑا کام پڑھنے کا، پڑھانے کا، بولنے کا، لکھنے کا اور لوگوں کو سنوارنے کا کر جاؤ، لیکن ہر وقت اللہ سے مقبولیت کی دعا کرنی چاہیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور ربنا وجعلنا مسلمین لک. اے اللہ تیری توفیق سے ہم نے گھر تو بنایا، لیکن ہمیں ثبات علی الدین نصیب فرمانا. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. اب آگے سیرت ابراہیمی کا ایک البیلا سبق آپ کو بتانا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظروں نے بھانپ لیا ہوگا کہ کچھ لوگ نیٹ سے بھی عالم بننا چاہیں گے، کچھ لوگ نیٹ سے بھی عالم بننا چاہیں گے، اور کچھ لوگ بغیر استاذ کے بھی گمراہ کن بننا چاہیں گے، اور کچھ فرقے یہ عقلی بھی آئیں گے. اس لیے ابراہیم نے کلمہ استعمال کیا کہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا. حالانکہ اگرچہ اراءت علمنا کے معنی میں ہے، مگر علمنا بولنے میں کیا جاتا تھا کہ ارینا بولا. بتلا دیا کہ ملت ابراہیمی اور دین محمدی یہ پریکٹیکل ہوگا، نقل پر ہوگا، جس کو دیکھ دیکھ کر سیکھا جائے گا، جس کو پڑھ پڑھ کر نہیں سیکھا جائے گا، جس کو دیکھ دیکھ کر سیکھا جائے گا. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا. اور اسی لیے تو حضور نے فرمایا، ارینا پر سے سنو، صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو کما علمتکم نہیں فرمایا. اور وہ اراءت ہی تھی کہ ابراہیم اراءت کے لیے جب دعا کر گئے تو جبرائیل اراءت کے لیے آئے. اصول سب توڑ دیے گئے کہ امامت المفضول للفاضل ہے یا نہیں ہے، سب کچھ ایک طرف، لیکن اراءت کرنا تھی، اس لیے جبرائیل کو بھیجا گیا. جبرائیل نے آ کر دکھلایا، اور وہی اراءت مقصود تھی کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کروایا گیا کہ سارے عربوں کے اندر کہہ دو کہ حضور حج کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، سب پہنچو، تاکہ اراءت ہو جائے. اسی لیے حضور نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم. اسی لیے تو ایک اعتراض اٹھایا ہے، بعض شراح نے بہت قیمتی اعتراض اٹھایا کہ حضرت نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تو فرض حج تو صرف ایک ادا کیا، تو حج کے مسائل میں اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے. نمازیں تو بہت پڑھی، اس لیے رفع یدین، عدم رفع یدین، آمین بالجہر، آمین بالسر، ہاں، اور جلسے استراحت، عدم سب، لیکن حج تو اونلی ون، تو پھر اختلاف کیوں ہوا؟ ایک ہی حج کیا تو پھر اختلاف کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں جس کو جو رؤیت ہوئی اس نے وہ بیان کیا. بعض لوگ قریب تھے، پھر وہی لوگ ذرا قافلے میں پیچھے ہو گئے، پھر آگے والے پیچھے گئے، پیچھے والے آگے آئے. چنانچہ کوئی کہہ رہا ہے تلبیہ ذوالحلیفہ سے پڑھا، کوئی کہہ رہا ہے سواری پر بیٹھنے کے بعد پڑھا، کوئی کہہ رہا ہے کہ ذرا آگے جا کر پڑھا. جس نے جب دیکھا اس نے وہ نقل کیا. پتہ چلا حضور نے دکھلا کر حج کیا، سکھلا کر نہیں کیا. یہ بنیادی نقطہ ہے ہمارے علماء کا کہ بڑوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو بناؤ، بڑوں کو اپنا آئیڈیل بناؤ. یہ دین نقل پر ہے، عقل پر نہیں ہے. وہ عقل پر گئے تبھی تو معتزلہ اعتزال والے ہو گئے. جاؤ سائڈ پر ہو جاؤ. اور ہم نقل پر رہے، ہم تو نقل کریں گے. ایک صحابی تشریف لائے، فرمایا اللہ کے رسول نماز کے اوقات بتلا دیجئے. حضور چاہتے تو لکھنے والے صحابہ سے کہتے لکھ کر دے دو. حضور نے فرمایا اقیم معنا یومین، خانقاہ کا ثبوت ہو گیا. ہمارے پاس 2 دن رہو، 2 دن رہ کر دیکھ کر جاؤ. یہ ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا. لہذا یوٹیوب سے بچوں عالم نہیں بن سکتے ہیں ہم، نہیں. اگر یوٹیوب ہی کافی ہو جاتی تو ابھی آپ کے محتمم صاحب، ناظم صاحب کیا کرتے؟ آپ کو آفس میں یا کسی ہال میں بلاتے اور وہ یوٹیوب کے اوپر سیرت ابراہیمی کا کوئی جلسہ رکھ دیتے، تم سنتے اور ہو جاتا. نہیں، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.
ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. سیرت ابراہیمی کا ایک سبق اور سن لو، 5 منٹ میں ختم کرتے ہیں. اے اللہ ان میں رسول تو مبعوث فرما. حضور اسی لیے فرماتے ہیں اس دعا کا نتیجہ ہے کہ میں تمہارے اندر آیا. یہ دعا وابعث، اور یہ ابعث اتنا قیمتی لفظ ہے، اتنا قیمتی لفظ ہے کہ حضور نے ہمیں اپنی قیمت بتلائی. انما بعثتم میسرین. اور ہم جو لوگ جو ہیں نا، ہم لوگ ایک بہت پتے کی بات سناؤں، تم لوگ ماشاءاللہ توجہ سے سن رہے ہو تو اللہ اپنے بڑوں کی توجہ کی برکت سے بھی ذہن میں ڈال رہا ہے. ابراہیم نے ہم کو مانگا تھا، پھر ہم آئے، پتہ چلا ہم مطلوب ہیں، اسی لیے ہمیں اخرجت للناس کہا، خرجت للناس نہیں کہا. ہمیں بھیجا گیا ہے. اور جو دیکھو، کوئی مولانا اگر درخواست دے کر کسی مدرسے میں طالب بن کر آئے اور کوئی مولانا مطلوب بن کر آئے، دونوں کی تنخواہوں میں بھی فرق رہتا ہے. دونوں جو ہے وہ تو بولنا پڑے گا، میں کیا کروں اس میں. ہاں، دونوں کی تنخواہوں میں بھی فرق رہتا ہے، دونوں کے مقام و مرتبے میں بھی فرق رہتا ہے. اس لیے کہ کوئی طالب ہے تو بیچارہ اگرچہ وہ طالب بھی مطلوب ہی ہے، لیکن شکلیں تو ہے بھائی، وہ تو شکلیں ہیں، اور دنیا میں تو ظاہر پر ہی حکم لگتا ہے. تو یہ امت جو ہے وہ مطلوب ہے. اور طالب کون؟ ابراہیم و اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام. ان کی اس احسان شناسی کی وجہ سے بھی سیرت ابراہیمی کا جلسہ ہونا چاہیے کہ تھوڑا سا تو کچھ حق ادا ہو جائے. تو انہوں نے ہمیں مانگا، ہم تو مانگے گئے تھے. اخرجت للناس. اور حضور نے بھی اس جملے کو دوسری جگہ یوں بیان فرمایا، انما بعثتم میسرین. اکیلے حضور مبعوث تھوڑے ہیں، پوری امت کے لیے کہا گیا، اگرچہ بعض میں فرق ہوگا. انما بعثتم میسرین. اور ربعی ابن عامر نے بھی یہ لفظ پکڑا تھا، رستم کے دربار میں کہا تھا بعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. قصہ مختصر یہ بچوں، اب میں تم لوگوں سے ایک درخواست کرنے کے موڈ میں ہوں. اساتذہ کرام میرا ساتھ دیں گے اس مسئلے میں. کچھ مانگنے نہیں آیا ہوں، لیکن ایک کام سپرد کرنے آیا ہوں. اساتذہ ساتھ دیں گے. ہمارے پنجم، ششم اور ہفتم کے طلبہ سیرت ابراہیمی کے الگ الگ زاویوں پر 1 مہینے کے اندر 5 صفحے کا مقالہ لکھیں. کرو گے بھائی؟ سیرت ابراہیمی کے الگ الگ زاویے ہیں. ہم تو خالی ایک ہی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارا ہے نا ماشاءاللہ، اس لیے ہم تو یہی سمجھتے ہیں. اور اٹھے بیٹھے وہی ایک تقریر چلتی ہے، خلیل کا حکم تھا کہ چل اور جلیل کا حکم تھا کہ مت چل. کتنے سب گوشے میں نے آپ کو سنائے. یہ تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو اور بہت سے ہیں. وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. یہ سب سیرت ابراہیمی ہے. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. یہ اس لیے کہ سیرت جو ہوتی ہے نا وہ الگ ہے، صورت جو ہوتی ہے وہ الگ ہے. سیرت پیغام کے لیے ہوتی ہے اور صورت اٹریکشن کے لیے ہوتی ہے. صورت اٹریکشن کے لیے. اور سیرت کس کا نام ہے؟ کردار کا. سیرت کردار کا نام ہے. رفتار بھی مانا کردار. وہ رفتار، گفتار، کردار کا فرق اقبال کے شعر سے سمجھا جاؤں. اقبال بڑا اپدیشک تھا، من باتوں میں موہ لیتا تھا. گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. تو میں عرض کیا کر رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا سب سے بڑا سبق توحید ہے. توحید. مولانا علی میاں صاحب نے احسان فرمایا. اور بس اب اخیر میں 2 منٹ کہوں، ہندوستان کے حالیہ حالات میں اسلوب ابراہیمی جتنی نفع بخش اور جتنا کارگر ہو سکتا ہے اتنی کوئی چیز کارگر نہیں ہو سکتی. اس لیے ہم سب تو داعی بننے والے ہیں نا. تو حضرت ابراہیم کی داعیانہ حیثیت، اس پر مستقل ایک مقالہ لکھو.
حضرت ابراہیم کی مہاجرانہ حیثیت، اس پر ایک مستقل مقالہ لکھو۔ حضرت ابراہیم کی ممتحنانہ حیثیت، اس پر ایک مستقل مقالہ لکھو۔ حضرت ابراہیم کی بانی کعبہ کی حیثیت، اس پر ایک مستقل مقالہ لکھو، اور بھی بڑھاتے چلے جاؤ۔ میں نے تم کو ایک کام دیا، بہت اچھا کام ہو جائے گا۔ ہندوستان کے سلگتے حالات میں ابراہیم کی زندگی سے ملنے والے اسالیب دعوت، یہ ایک مستقل مقالہ ہے۔ اس کے لیے قصص النبیین سے مدد لیجئے۔ پہلا ہی سبق ہے من ربی۔ مولانا علی میاں نے من ربی سبق پہلا اس لیے رکھا، یہ بات مجھے شیخ حذیفی نے بتائی تھی مدینہ منورہ میں، کہ تمہارے مولانا علی میاں کو داد دوں کہ قبر میں سب سے پہلا جو سوال ہونے والا ہے، انہوں نے قصص النبیین میں پہلا وہ جواب سکھا دیا، من ربک، سب سے پہلا سوال ہوگا۔ وہ سوال کا جواب مولانا علی میاں، پتہ چلا ہمیں اپنی قوم میں سب سے زیادہ محنت عقیدے پر کرنی ہے، توحید پر کرنی ہے، لہذا عقائد کو مضبوطی سے پڑھو، توحید کو راسخ کرو، مستحکم کرو۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن یار زندہ، صحبت باقی۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء۔ الہ العالمین ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، ہم سب کو سیرت ابراہیمی، وصف ابراہیمی سے متصف فرما، ملت ابراہیمی پر ہم سب کو مستقیم فرما، مستحکم فرما۔ الہ العالمین ملت ابراہیمی پر چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، اللہ ان سب حملوں کو تو ناکام فرما۔ اے اللہ تو خود کہنے والا ہے یا نارو کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ اے اللہ یہ نار جل رہی ہے ہمارے ملک میں شرک کی، کفر کی، تو اس کو ملت ابراہیمی کے لیے بردن و سلامن بنا دے میرے مولا۔ اے میرے مولا تو اس کو بردن و سلامن بنا دے۔ اس نار کو بجھانے کی طاقت تیرے سوا کسی میں نہیں ہے، ہم تو صرف ٹوٹی پھوٹی کوشش کر سکتے ہیں، اس کوشش میں جان ڈالنے والا میرے مولا تو ہی ہے۔ ہمارے اس مدرسے کو بے انتہا قبول فرما، اس کے فضلاء میں، اس کے اساتذہ میں، اور اس میں محنت کرنے والے تمام لوگوں میں۔ اے اللہ اس کے پیچھے تبرعات کے ذریعے احسان کرنے والے لوگوں میں ابراہیمی نسبت پیدا فرما، ابراہیمی نسبت پیدا فرما، قبول فرما۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں، خصوصاً ہمارے مولانا یحییٰ صاحب، اے اللہ ان کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی عمر میں عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرما۔ اور بھی امت کے جتنے بھی لوگ بیمار ہوں، بالخصوص اس ادارے سے منسلک اور منتسب جتنے بھی لوگ بیمار ہوں، اے اللہ ان کو شفا نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کو رونق درس اور رونق تدریس نصیب فرما، ہمیں ربانی بنا، اے اللہ ہمیں ربانی بنا، موحد بنا، شرک کی تمام قسموں سے ہماری بھرپور حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عالی کے صدقے طفیل، حضرت ابراہیم کی قربانیوں کے صدقے طفیل، ان کے ابتلاءات میں کامیابی کے صدقے طفیل، حضرت ابراہیم کی تیرے نزدیک محبت اور مقبولیت کے صدقے طفیل قبول مقبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔